اور وہ کسان کو پروٹیکٹ کرے. دیکھیں بجلی کا ریٹ کم کریں, پہلے جو ہے وہ 13 روپے تھا, آپ 2% 3% آپ بڑھا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. سید محمود بخاری صاحب, آپ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے, اس میں زراعت سے جڑے معاشی پوٹینشیل کو کیا اس طرح توجہ دی گئی ہے جس طرح دینی چاہیے تھی؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں, سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو انپٹس ہیں ان کے ریٹ آپ سستے کیجئے. وقت ضائع نہیں کرتے, جب سوال سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. گفتگو کا فوکس بجٹ ہی ہوگا. ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں, صدر آل پاکستان انجمن تاجران. اجمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید محمود بخاری صاحب ہیں جی, چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن, آپ کا بھی سر شکریہ. سلمان شاہ صاحب ہیں, سابق وزیر خزانہ. شاہ صاحب آپ کا, اور ملک بوستان چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن, آپ دونوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. سید محمود بخاری صاحب, آپ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے, اس میں زراعت سے جڑے معاشی پوٹینشیل کو کیا اس طرح توجہ دی گئی ہے جس طرح دینی چاہیے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. یہ جو موسم ہے بجٹ کا, ہر طرف بجٹ کی صدائیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے, اور یہ خوش قسمت خطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, جس میں آپ کے پاس ہر طرح کی صحرا ہے, آپ کے پاس سمندر ہے, پورٹ ہے, پہاڑ ہے, معدنیات ہے, مطلب ہر چیز. آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں دنیا سے لینے کی ضرورت ہو. سب چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی کمی ہے تو وہ بل کی کمی ہے, وہ تاخیر فیصلوں میں ہے, اور حکومت جو ایک لیڈرشپ ہے اس کی کمی ہے. یعنی یہ لوگ جب آئے تھے, میں یاد کرا دوں کہ 2022 کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آئے ہیں, یہی جو پارٹی ہیں, بلاول صاحب یہاں سے چلے اور میرے شہر رحیان خان سے بھی یہ گزرے, اور کہا کہ یہ مہنگائی مارچ یہ جو ہے یہ ہم نکال رہے ہیں, اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس وقت پیٹرول 160 روپے کا تھا, اس وقت گھی 350 روپے کا تھا, اس وقت چینی 80 روپے کی تھی, اور جناب وہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر رہا. یعنی مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام روٹی کو شاید چوچی کہتی ہے, اور انہوں نے اس وقت ملک کا وہ حشر کر دیا ہے. مجھے بخاری صاحب ہم ذرا ایشوز فوکسڈ اگر تھوڑے سے ہو جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, تو اس بجٹ میں کسانوں کی کیا توقعات ہیں, کیا مطالبات ہیں, کیا خدشات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ اجمل بلوچ صاحب سے تو انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے اپنی تجاویز دی. کسی نے کسان سے بھی کچھ پوچھا ہے؟ نہیں سر, نہیں. کسان کو تو مطلب سمتی سے پاکستانی نہیں سمجھا جاتا, اور معذرت کے ساتھ وہ اچھوت والا حساب ہے کہ کچھ نہیں, بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں. ہم چیختے رہتے ہیں, آپ جیسے دوست جو ہے وہ ہمیں موقع دیتے ہیں, میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے, آج آپ کا میڈیا بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈیزل اور پیٹرول کی یعنی خریداری میں بہت بڑی کمی آئی ہے, 30 سال یا کوئی اس طرح سے کہ سب سے کم جو ہے وہ خریداری ہو رہی, وہ وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کھاد ہے وہ 2022 کے اندر, یہ میں تھوڑا سا تقابل کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ڈی اے پی کھاد جو کہ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کا سبب بنتی ہے, وہ 9,000 کی تھی, آج وہ 16,000 روپے پہ جا پہنچی ہے. جب کسان کو اس وقت جو ہے وہ یوریا آپ کی وہ مل رہی تھی تقریباً کوئی 1,200-1,600 کی, آج وہ 4,500 روپے کی ہو گئی. تو جب کسان اس میں ڈالے گا نہیں جو ہے وہ فرٹیلائزر, تو پیداوار میں کمی آئے گی. آپ کے سامنے پچھلے سال 29 لاکھ ٹن بیج کم ہوئی, آپ کے سامنے جو ہے وہ نہ مکائی کو ریٹ لگا نہ سبزی کو ریٹ لگا. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اقوام متحدہ نے 10 ملکوں کا نام لیا ہے جہاں پہ غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے,
بدقسمتی سے اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور کچھ افریقہ کے. اچھا محمود بخاری صاحب، محمود صاحب یہ غذائی بحران کی جو لسٹ ہے اس میں افریقہ کے ملک تو شامل ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان جو ایک بہترین زرعی نظام کے ساتھ بہترین زرعی زمین رکھتا ہے، اس کا نام آنا یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے بہترین زرعی علاقوں کی طرف جائیں، آپ سرگودا کی طرف جائیں، آپ بلوال کی طرف جائیں، لاہور کی طرف جائیں، آگے چلے جائیں، بہترین زرعی زمینیں جو سڑکوں کے ارد گرد ہیں وہ کاٹ کے ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. بے دردی سے زرعی زمینوں کی بربادی ہو رہی ہے اور ہاؤسنگ سیکٹرز بن رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارا کسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زرعی رقبے رکھنا اب پاکستان میں کوئی منافع بخش کاروبار نہیں رہا، اس لیے زرعی رقبے بیچو، جہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بناؤ اور وقتی طور پہ تو جیب میں 4 پیسے آ جائیں گے محمود صاحب، لیکن کل کو کھائیں گے کیا؟ فوڈ باسکٹ کا کیا بنے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پہ ہے. ہر ملک جو ہے وہ زراعت کو جو ہے وہ اپنے جی ڈی پی کا ایک مناسب حصہ جو ہے وہ دیتا ہے. ہمارے ہاں تو آصف صاحب ریسرچ کا آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ 0. جو ہے وہ 75 کے قریب، یہ سلمان شاہ صاحب بھی آپ کو بہتر مزید بتائیں گے. اور برازیل کو آپ دیکھیں تو وہ جی ڈی پی کا 1.7 جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے ریسرچ پہ. اب نہ بیج اچھے آتے ہیں، نہ ہماری پیداوار اچھی ہوتی ہے. کسانوں کو جب فصلوں کا ریٹ نہیں ملے گا، اس کے بچوں کا پیٹ نہیں پلے گا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ گندم میں شارٹ فال نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شارٹ فال ہے. ہم چونکہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہم نے گندم بیجی ہے، ہماری وہ پیداوار نہیں آئی. آپ نے کپاس کا بیڑا گرک کیا. آج کپاس جو ہے پاکستان میں دنیا کی بہترین جو ہے وہ کپاس تھی. آپ 1 کروڑ اور 40 لاکھ بیلز آپ بناتے تھے. انڈیا نے 80 لاکھ بیل سے شروع کیا اور آج وہ 4 کروڑ بیلز کے اوپر پہنچا. اور پاکستان نے ریورس گیئر لگایا اور اس وقت 35-40 لاکھ گاٹ سے اوپر نہیں ہے. 300% جو ہے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بھی محمود صاحب یہ بتائیں، محمود صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں، زرعی ملک میں کسان تو بہت سارے ہیں، زمیندار بھی بہت سارے ہیں. آپ کی آواز کبھی ہم نے نہیں سنا، سچی بات ہے. پارلیمان میں کسی نے آپ کو بلا کے آپ کی بات سنی ہو، کسی کمیٹی میں آپ میں سے کسی کو بلایا گیا ہو. اب بجٹ میں ایک رسم ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ورنہ ہم نے پاکستان کے کسان کو پاکستان کے میڈیا میں بیٹھ کر اپنا موقف پیش کرتے بھی نہیں سنا. تو یہ خرابی کس طرف ہے؟ شاید آپ کی طرف ہے. آپ جدید کارپوریٹ کلچر سے دور ہیں، آپ اس طرح منظم نہیں ہو پائے جس طرح تاجر منظم ہو جاتے ہیں، جس طرح ٹریڈرز منظم ہو جاتے ہیں، باقی تمام طبقات منظم ہو جاتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوائے پاکستان کے کسان کے. پاکستان کا کسان نہ منظم ہے، نہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، نہ کسی سے مکالمہ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بجٹ سے پہلے حکومت نے ہم سے رابطہ کیا اور پہلی دفعہ مشاورت ہوئی. کوئی آپ کی بھی تنظیم اتنی فعال ہوتی، نمایاں ہوتی، سامنے ہوتی، کارپوریٹ کلچر سے جڑی ہوتی تو شاید آپ سے بھی کوئی بات کر لیتا. آپ تو فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ چیمبر آف کامرس صاحب سے پوچھا جائے گا، صنعت کاروں سے پوچھا جائے گا. میرے بھائی کسان جو ہے، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہماری وہ یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. جس طرح پہ انڈیا کے کسانوں پہ تھا کہ مودی نے ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے مسلط کرنے کی کوشش کی، اپنے کوئی لاز تھے تو وہ 1 سال باہر نکلے. یہ بات مجھے ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں. جس طرح آپ نے بلایا، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کسی صلاح میں، مشورے میں کوئی شامل نہیں کیا جاتا. اچھا، آپ کو مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سن رہا ہو. آپ کے بڑے مطالبات 3-4 کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو ان پٹس ہیں ان کے ریٹ آپ سستے کیجئے. جس طرح انڈیا کے اندر اس وقت ڈی اے پی جو ہے وہ پاکستانی روپیز کے اندر آپ حیران ہوں گے 4000 روپے کی ہے، پاکستانی روپیز میں بتا رہا ہوں. اور چونکہ وہ 3 روپے کا فرق ہے، اور جو یوریا ہے وہ بھی باہر سے لیتا ہے ڈی اے پی. لیکن سبسڈی جو زراعت ہے وہ جتنے ممالک ہیں، آپ آسٹریلیا لے لیں، امریکہ لے لیں، آپ
برازیل لے لیں, آپ رشیا لے لیں, یوکرین لے لیں, جو بھی, آپ جب تک حکومت جو ہے وہ نہیں سپورٹ کرے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اگلے دن اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھا, تو میں نے کہا, انہوں نے بھی یہ سوال کیا, تو میں نے کہا کہ آپ حکومت یہ کریں کہ جو یہ بھی کھاد ہے وہ 10,000 پہ لے آئے, آپ کو اتنا اناج اکٹھا کر کے دیں گے. دیکھیں یہ وہی کسان ہے کہ 9/11 آیا, 28 مئی آیا, امریکہ نے پابندیاں لگائیں, لیکن ملک کے اندر کسان نے اناج کی کمی نہیں ہونے دی. یعنی اور تمغے کس کو ملتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے وہ لوگ جس طرح لکھانی صاحب کو دیا ہے, بھائی کس بات پہ دیا ہے کہ یہ لوٹا ماری کرنے پہ یونٹ جو اس وقت تھا 2022. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں, یہ میڈلز کا یہ دیکھیں محمود بخاری صاحب, اگر میڈلز کے سوال پوچھنے شروع کر دیے گئے تو پھر وہ کسی صرف ایک کا نہیں, پھر بہت ساروں پہ سوال اٹھے گا. یہ لمبے سید محمود بخاری صاحب, آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے, آپ کی بھی بیوروکریسی سے شکایات ہیں سر؟ جی بالکل سر, ہماری بیوروکریسی, میں نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے ملک جو اس لیول پہ جو اس دلدل میں کس طرح سے پہنچا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے, اس کی ذمہ دار سیاستدان ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں آصف صاحب, آپ یا میں تو رول نہیں کر رہے نا, جو رول کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے نمائندے ہی کر رہے ہیں نا جی, آپ کے نمائندے ہی کر رہے ہیں, دیہاتوں اور گاؤں سے ہی اٹھ کے آتے ہیں. کوئی چودھری ہے, کوئی ملک ہے, کوئی راجہ ہے, کوئی نواب صاحب ہیں, اکثریت تو زرعی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے. سر وہ تو چاپلوسی کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اپنی آنے والی نسل کو جو ہے اس ملک کے اوپر قابض رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے. سر یہ کچھ چاہے نواز شریف صاحب ہو, محمود بخاری صاحب, یہ کچھ محمود بخاری صاحب, محمود بھائی, یہ کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو گئی ہیں. مجھے اگر آپ فوکسڈ بتا دیں کہ پاکستان کے کسان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے اور بیوروکریسی سے یہاں شکایات. تو میں آپ کو بتاؤں, گزارش یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا ریٹ کم کیجیے. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں گے, باہر ایکسپورٹ کس طرح سے ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پہ جو ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی توجہ نہیں دیتا, وہ بھی اگر وہ آگے بڑھے اور ہمارے جو جتنی بھی یہ فصلیں ہیں, کولڈ سٹوریج ہیں, اور یہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ بھنڈی توری کو نہر میں ڈالا جا رہا ہے, کبھی ہم ٹماٹروں کو جو اٹھا کے ہم جو ہے وہ باہر پھینکتے ہیں, کبھی آلو کو ہم جو ہے وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں. یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی اس طرح کی بنائے اور وہ کسان کو پروٹیکٹ کرے. دیکھیں بجلی کا ریٹ کم کریں, پہلے جو ہے وہ 13 روپے تھا, آپ 2% 3% آپ بڑھا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے ڈیزل, ابھی جب گندم جو ہارویسٹ ہونی تھی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈیزل ایک دم سے بڑھا دیا, پر ایکڑ 7,500 روپے کا وہ فرق پڑ گیا. ہم کہتے ہیں کہ ڈیزل جو ہے اس کو سستا کریں کسانوں کے لیے. کسان جو ہے وہ اس ملک کی صنعت کا ضامن ہے. جس طرح گندم ہوگی تو آپ کی فلور مل چلے گی, ٹیکسٹائل ہوگی, کیسے چلے گی اگر کاٹن ہی نہیں ہے. اگر اسی طرح آپ کی باقی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. آپ کا عام دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا چوتھا 5واں نمبر ہے, لیکن ایکسپورٹ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ ٹن نہیں کر رہے. پروڈکشن ہماری جو ہے وہ تقریباً کوئی 18 لاکھ ٹن ہے. ہماری ہارویسٹنگ ابھی بھی مینگو کی, کیونکہ یہ سیزن ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ مینول ہوتی ہے. ہم نہ کوئی ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی دیتے ہیں, صرف کاسمیٹکس. یہ چیزیں آپ نے شکایات پوچھی ہیں تو یہ کاسمیٹکس کے یہ علاج کر دیا, یہ کسان کا ہے, یہ جناب اپنا ٹیکٹر دے دیے. ٹھیک ہے سلمان شاہ صاحب, ٹھیک ہے محمود بخاری صاحب, میں سلمان شاہ صاحب کی طرف. وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ محمود بخاری صاحب, زرعی شعبے میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ قومی آمدن میں اضافہ کر سکے؟ آصف صاحب, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت صحیح پالیسی بنائے
تو میں 3 سال بھی بہت زیادہ ٹائم میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور یہ بات سلمان شاہ صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا 6 ماہ کے بعد رزلٹ آپ کو ملے گا۔ کوئی فصل ہے وہ 6 ماہ کی ہے، کوئی صرف ایک گنا ہوتا ہے جو 1 سال کا ہے۔ آپ پالیسی صحیح بنائیں۔ اب حالت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ افغان بارڈر ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن بند کیا، کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باقی ممالک، ویسے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم باہر کے چودھری بنے ہوئے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں کے جو سفیران ہیں ان کی ذمہ داری نہیں جو اتنی بڑی مراد لیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ منیاں تلاش کرتے، تو ہمارے آلو کا کسان نہ مارا جاتا، ہمارے جو چاول جو دنیا کے 36 ممالک کے اندر جاتا ہے، آپ نے دیکھے کہ اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی، آپ کی مکائی اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی، آپ کی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ اگر یہ ایک ٹاسک دے دیں، مجھے یاد ہے کہ 2008 کی شاید بات ہے کہ گندم جو ہے وہ ہمارے ملک میں شارٹ فال تھا، تو وہاں اس وقت حکومت تھی میرے خیال میں پیپلز پارٹی، اب تو پیپلز پارٹی بھی اسی رنگ میں رنگے مذہب کے ساتھ آگے وہ کسانوں کی بات کرتی تھی، لیکن اب نہیں کرتی، اب وہ بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ماڈرن ہو گئی ہوگی۔ 1200 روپے اس کی پرائس۔ محمود بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت میں پوٹینشیل ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، آپ کی صنعت کو چلا دیں، ٹھیک ہے، صنعت کو چلا دیں، ٹھیک ہے۔ سلمان شاہ صاحب کھاد پھٹی کر دیں 2 سال 3 سال کے لیے، اور آپ کا ڈیزل سستا کر دیں۔ ٹھیک ہے محمود بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، میں بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا، اجمل بلوچ صاحب، سید محمود بخاری صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین آپ